تو میں کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں، یہاں پہ تقریباً 34 سال سے پڑھا رہے ہیں، 2.5-3 سال سائیکالوجی کونسل میں پڑھتے رہے انسانی نفسیات کے متعلق۔ تو میں چاہتا ہوں آج تھوڑی سی باتیں جو کافی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں بچوں سے کی جائیں کہ پازیٹو اور نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے۔ پازیٹو تھنکنگ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایسی زرخیز مٹی ہے کہ جس میں جون سا پودا لگایا جائے گا، آپ جس شعبے میں بھی جائیں گے وہ آپ کو لازمی طور پہ گرو کر دے گی۔ پازیٹو تھنکنگ ایسی زرخیز مٹی ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ وہ ایسی بنجر سوچ ہے، ایسی بنجر مٹی ہے کہ جس شعبے میں بھی جائیں گے آپ کو وہ ناکام کر دے گی۔ پازیٹو تھنکنگ ہے کیا اور نیگیٹو ہے کیا؟ کہ ہر معاملے میں آپ اس کے اچھے پہلو کی طرف جائیں۔ مثلا ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم گھر جا رہے تھے یہاں سے ننکانہ صاحب کے پاس، تو راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ اس وقت میری ایک بیٹی نے کہا کہ ابو بہت اچھا ہو گیا، یہ علاقہ ہم نے چل پھر کر تو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ جب تک مکینک آئے گا ہم ادھر ادھر چل پھر کر دیکھ لیتے ہیں، سیر ہو جائے گی۔ اب بیٹھنا تو ہم نے ویسے بھی تھا، اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھتے کیا بہت مصیبت ہے، یہ کیا گاڑی پرانی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس وقت ہمارے اوپر ایک بیزاری چھائے رہنی تھی جو ہماری صلاحیتوں کو بھی ڈیمیج کرنا تھا، اس نے ہماری صحت کو بھی ڈیمیج کرنا تھا، ہماری سوچ کو بھی ڈیمیج کرنا تھا۔ اس بات نے سب کے اوپر ایک خوشگوار تاثر پیدا کر دیا۔ صبح صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اگر کبھی پانی نہ آ رہا ہو تو کئی ایک کا رویہ، نیگیٹو رویہ یہ ہوگا، یار کیا مصیبت ہے، اس حکومت میں تو ہر چیز کی بری حال ہے، ہمارا تو جینا ہی مشکل ہے۔ اور کئی ایک نے جنہوں نے کچھ فارن کنٹریز میں رشتے دار ہوتے ہیں یا اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ وہاں بجلی جاتی ہی نہیں اور پانی جاتا ہی نہیں، تو وہ جناب اس ملک کو بھی برا بھلا کہہ لیں گے۔ لیکن پازیٹو رویہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ اب ہم سے 50-100 سال پہلے ہمارے جو آباء و اجداد اس علاقے میں رہتے تھے ان کے پاس یہ سہولتیں تھی ہی نہیں سرے سے۔ آپ دیکھیں اس وقت کی 90% آبادی جو تھی وہ یا کنووں سے پانی پیتی تھی یا اس کے بعد یہ ہینڈ پمپ وغیرہ لگانا شروع کر دیا، تو وہ بھی تو رہتے تھے۔ تو ہمارا اگر تھوڑی دیر پانی نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی متبادل پانی پہلے پائے، اسی طرح بجلی نہیں آتی تو اس میں بھی یہ رویہ جو ہے وہ آپ کے موڈ کو آف ہونے سے بچائے رکھے گا۔ اگر بجلی گئی ہے آپ نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے تو وہ آپ کے اوپر ایک پژمردگی طاری کر دے گی، آپ کے اوپر اثرات ایسے ڈالے گی، آپ کی صحت پر بھی اثرات ڈالے گی، آپ کی پرفارمنس پر بھی اثرات ڈالے گی۔ اسی طرح راستے میں آتے ہوئے میں نے اکثر کو دیکھا ہے کہ جب راستے میں رش ہوتا ہے تو گاڑی چلاتے ہوئے یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ جناب 2-4 ایسے ہی جو ہے نا آپس میں سیکھ پا ہوتے پھریں گے، ایسے جلتے پھریں گے، باتیں ایسے غصے والی کریں گے، کیونکہ ٹریفک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں تو خاص طور پہ لاہور میں کہ آپ کہیں کہ ہر کوئی ٹریفک کی پابندی کرے گا تو یہ آپ کا سوچنا ہی غلط ہے۔ کیونکہ یہاں پہ تو ایک ایس پی صاحب کا میں نے انٹرویو سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ گھر سے نکلیں تو یہ سوچ کر نکلیں کہ آپ کو ہر آدمی نے ہٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور آپ نے ان سے بچ کر کس طرح جانا ہے۔ تو یہاں پہ تو اس انداز میں ٹریفک کا سوچ کر جو چلے گا وہ اچھے موڈ کے ساتھ رہے گا، اچھے خوبصورت فیلنگ کے ساتھ رہے گا، اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، وہ ڈرائیو بھی اچھی کرے گا۔ اسی طرح اسٹڈی میں ہوتا ہے کہ ایک بچے کے کم مارکس آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو کہیں نہ کہیں ٹیچر نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے، یا ٹیچر جو ہوں گے نا سوئے تھے اور اس وقت تو ان کا موڈ اچھا نہیں تھا، میرے نمبر کٹ دیے۔ کئی ایک سوچیں گے کہ اگر میں
میرے والدین مجھے اچھے ادارے میں کرواتے تو میں نے اچھے نمبر لے لینے. یہ ساری نیگیٹو تھنکنگ ہے. پازیٹو تھنکنگ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی حالات ملے ہیں، آپ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ سینکڑوں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے اور غریب گھر سے اٹھے اور وہاں سے اٹھ کر انہوں نے بڑے بڑے مرتبے حاصل کیے. فن میں بہت بڑا نام پیدا کیا، سائنس میں نام پیدا کیا، اس کے علاوہ اسٹڈی میں نام پیدا کیا، مقابلے کے امتحانات پاس کر گئے. تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وسائل جو کم ہیں ان کے مطابق آپ پازیٹو رہ کر آگے راستے تلاش کرتے جائیں. انسانی صلاحیتیں ایک دریا کی مانند ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. انہوں نے اپنا راستہ بڑھاتے جانا ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ پازیٹو رہیں، مثبت سوچ کے ساتھ یہ کہیں کہ میں نے اس پہ راستہ بنانا ہے. اگر آپ اڑنا شروع ہو جائیں گے تو وہیں پہ آپ کے برے دن سمجھے شروع ہو گئے. اگر یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ جناب میرے نمبر کم آئے تو اس میں فلاں کا قصور ہے، فلاں بچہ مجھے باتوں میں لگائے رکھتا تھا، فلاں جو ہے پڑوسی وہ مجھے ویڈیو گیمز پر اس نے لگا دیا، وہ اگر نہ کرتا تو میرے نمبر اچھے آ جانے. ہر صورت میں آپ خود کو دیکھیں خامی مجھ میں ہی ہے. کسی میں خامی ہے بھی، کیونکہ کوئی دنیا میں کام ناممکن نہیں ہے. صرف اس کو ممکن بنانے کے لیے جو کچھ ریسورسز، جو کچھ محنت چاہیے، اس میں کہیں سے کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ناممکن بن جاتا ہے. اپنی زندگی سے میں بتاؤں کہ لا کالج میں جب تھے تو ایکسیڈنٹلی ایسے ہی گیمس کی وہاں پہ، اور یہ جسٹس انوار اللہ کنو بھی میرے کلاس فیلو تھے اب جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں. اس کے علاوہ اور 3-4 ہم نے کہا کہ ہر ایونٹ میں حصہ لینا ہے. ہم نے شروع کر دیا تو وہاں پہ 6 ٹرافیاں میں لے گیا. ایک ہائی جمپ جو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ کئی سالوں کا رزلٹ، وہ جو ریکارڈ ہے وہی آپ نے توڑ دیا ہے. اس کے بعد میں نے تہیا کر لیا کہ میں نے نیشنل چیمپئن ہونا ہے. حالانکہ اس وقت عمر میری جو تھی وہ 30 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. تو میں نے کہا کہ یہ ناممکن نہیں ہے. اسی سال جا کر میں نے وہ کوچنگ سینٹر سے 8-10 دن سیکھا. ان دنوں یہاں پہ وسائل بھی بہت کم ہوتے تھے. گدا نکالنے کے لیے مجھے وہ پی ایم کی جا کے محنتیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ کبھی کبھار اس کو جو ہے نا وہ اپنے کرائے کے پیسے ہوتے تھے وہ اس کو دے کر محنت کے ساتھ میں کرنے کے یار گدا نکال دو. اس کا فائدہ یہ ہوا، پازیٹو تھنکنگ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ مجھے ہوتی تھی یار گدا بڑی مشکل سے نکالنا ہے. تو عام روٹین میں اگر یہاں پہ ہم بچے کو نکال کے دیتے ہیں نا وہ 20-25 جمپ کر کے تھک جاتا ہے. مجھے ہوتی تھی یار اتنی مشکل سے نکالا، 150-200 جمپ کر جاتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی سال پنجاب میں چیمپئن ہو گیا. 4 سال تک پنجاب میں چیمپئن رہا اور 5ویں سال نیشنل چیمپئن ہو گیا. تو حالانکہ اس کی بنیاد پہ میں نے کہیں سروس کے لحاظ سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا، لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے. صرف پلاننگ سے، اچھی سوچ کے ساتھ، پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ آپ اس میں قدم رکھیں تو راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں.